بین ہو جائے گی. یہ ویسے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ اگر اتنی امیچور سیاسی جماعت کو آپ اتنی اہم. ہاں جی شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وہ تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے نااہل اور نالائق وزیر اعظم کو ایک آئینی طریقے کے نیچے پاکستان کے دستور کے دیے ہوئے پروسیس کے نیچے آرٹیکل 95 کے ذریعے جنہوں نے اس کو گھر بھجوایا اور اس کے بعد اس پوری عدم اعتماد کی تحریک کو عمران نیازی نے ایک بیرونی مداخلت قرار دیا, اور جس کی بنیاد پر اس نے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے پاکستانی عوام کے کروڑوں عوام کے 22 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں ان سب کو کہا کہ یہ ریاست سے وفادار نہیں ہیں. اپنی عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے اور ایک ایسا فتنہ جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوا, ایسا فتنہ جس سے پاکستان کی کروڑوں عوام کے جذبات مجروح ہوئے, ایسا فتنہ جس سے اس ایوان میں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے کروڑوں عوام کے نمائندے ان کو کہا گیا کہ آپ ملک سے ریاست سے وفادار نہیں ہیں. جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کو سے بچنے میں عمران نیازی کامیاب نہ ہوا تو اس کا آخری حربہ یہ تھا کہ اس نے یہ فتنہ جو تھا یہ پیدا کیا, اور اس کے رد عمل میں پاکستان کی عوام کے تمام نمائندے, میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اور میرے تمام وہ اراکین اسمبلی 174 جن کی تعداد ہے, ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قاسم سوری پاکستان کی قومی اسمبلی کی سیاسی تاریخ پہ ایک کالا دھبا ہے. پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ پہ قاسم سوری اور عمران نیازی دو کالے دھبے ہیں, اور ان کالے دھبوں سے حساب لینا ہوگا. قاسم سوری کو پاکستانی قوم سے جھوٹ بولنے پر معافی مانگنی ہوگی, اور ہم یہ یقینی بنائیں گے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ان کے جذبات کے بھی رکھوالے ہیں. جن لاکھوں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا وہ پاکستان کے وفادار پاکستانی شہری ہیں. جن کروڑوں لوگوں نے ان ممبران اسمبلی کو منتخب کر کے قومی اسمبلی میں پہنچایا وہ پاکستان کے وفادار اور خوددار شہری ہیں. قاسم سوری نے جب یہ رولنگ دی تو پاکستان کی کروڑوں عوام کے جذبات مجروح ہوئے, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی, جس کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قاسم سوری کو حد تک عزت کا پہلے نوٹس دیا جائے گا, کیونکہ جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ قاسم سوری کا ایوان میں کیا ہوا فیصلہ پاکستان کے آئین کے منحرف ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد قاسم سوری کا جھوٹ جو کہ عمران نیازی کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. اور اس جھوٹ کو بار بار دہرا کے تحریک انصاف کے تمام نمائندے, تمام ترجمان, پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس کے بعد پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ذمہ دار ادارے وہ بھی یہ قرار دے چکے ہیں کہ اس میں کوئی بیرونی مداخلت یا کوئی بیرونی سازش تحقیقات کے بعد نہیں پائی گئی. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے بعد اب قاسم سوری کے احتساب کا وقت ہو چکا ہے.
اب عمران نیازی کو پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کا جواب دینا ہوگا. اب پاکستان کی عوام کے کروڑوں عوام کے جو نمائندے ہیں ان کے جذبات کو مجروح کرنے کا، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا اور پاکستانی عوام کے نمائندوں کو ان کے آئینی اختیار استعمال کرنے پر رکاوٹ پیدا کرنے کا عمران نیازی کو اور قاسم سوری کو جواب دینا ہوگا. ہم قاسم سوری کو 15 دنوں کا وقت دے رہے ہیں کہ 15 دنوں میں قاسم سوری پاکستانی قوم سے اور پاکستانی قوم کے منتخب نمائندوں سے معافی مانگے کہ اس نے جھوٹ بولا. کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی، کوئی بیرونی سازش نہیں تھی، اور اب یہی کوشش کر کے آگے مستقبل کی سیاست بچانے کے لیے عمران نیازی اس فتنے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ان کے وہ تمام ترجمان، جس میں چاہے شاہ محمود قریشی ہے، چاہے اس میں فواد چودھری ہیں، چاہے اس میں قانونی تخریب کار ڈاکٹر بابر اعوان ہیں، ہم ان تمام لوگوں کو اب یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اب پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی عوام کے یہ 174 نمائندے پاکستان کے 174 مختلف شہروں میں، اپنے تمام شہروں میں ان کے خلاف، ان تمام تخریب کاروں کے خلاف جن سے پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے، ان کو ہتک عزت کے نوٹس بھیج رہے ہیں تمام وہ منتخب نمائندے. اور ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی یہ ہر اس سول کورٹ میں قاسم سوری پیش ہو اور قاسم سوری اس تمام عوام کا سامنا کرے جس کے منتخب نمائندوں نے ان منتخب نمائندوں کو اس نے پاکستان کے آئین کے خلاف جانے کی بات کی اور کہا کہ یہ پاکستان سے وفادار نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کی عوام سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ انہوں نے جو فتنہ پیدا کیا ہے اور پاکستان کی عوام سے جو جھوٹ بولا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روز توہین کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، جب وہ یہ نہیں مانتے کہ اس میں بیرونی مداخلت والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ روز توہین کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے اور وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے حوالے سے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کسی بیرونی سازش کا حصہ تھی. تو انشاءاللہ تعالی اب ان کے خلاف پاکستان کا ہر خوددار شہری، پاکستان کا ہر وفادار شہری جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین کا وفادار ہے، پاکستان کی خود مختاری چاہتا ہے، پاکستان کی ریاست سے وفادار ہے، انشاءاللہ پاکستان کا ہر شہری اپنے ہر شہر میں اب ان فتنہ پیدا کرنے والوں کے خلاف درخواستیں بھی دیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع کرتے ہیں اور تمام جس طرح کے عوامی پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے، ہمارے حلقوں میں سے عوام کا پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ انہوں نے ووٹ کیا ان منتخب نمائندوں کو جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنایا، ان تمام ووٹرز کی طرف سے اب یہ ایک تحریک چلے گی کہ پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو آئین شکنی عمران نیازی نے اور اس کے ٹولے نے کی ہے، اس آئین شکنی کے خلاف پاکستانی عوام اب آگے چلے گی، پاکستانی عوام قانونی راستہ اختیار کرے گی اور وہ ان کو کٹہرے میں لے کر آئے گی اور پھر پتہ لگے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی. جس طریقے سے موجودہ ہماری حکومت اب انشاءاللہ تعالی چل رہی ہے اور پاکستان کی خدمت کا جو سلسلہ ہے اس کو تیزی سے رواں دواں کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے صدر پاکستان، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر پاکستان ایوان صدر میں بیٹھ کے
اپنے آئین کے دستور پاکستان کے نیچے اٹھائے گئے حلف کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں قابل مذمت عمل ہے کہ آپ اگر ریاست کی علامت ہیں تو آپ پاکستان کے آئین کے سب سے پہلے پابند ہیں. آپ نے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 42 کے نیچے آئین کے تحفظ کا، آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اور اگر آپ اس آئین کے حلف کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم صدر پاکستان کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. آپ نے آئین توڑا ہے، آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن کا غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کر کے پاکستان کا آئین توڑا تھا. آپ نے ممبر الیکشن کمیشن 2019 میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے جو نوٹیفائی کیے وہ بھی ایک غیر آئینی عمل تھا. پاکستان کی مختلف عدالتوں نے ہائی کورٹس نے صدر پاکستان کے NFC ایوارڈ کے نوٹیفیکیشن کو آئین سے اور قانون سے متصادم قرار دیا. تو وہ بہت کافی ہے میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان کے لیے کہ اگر ان کے خلاف صدر کا مواخذہ کیا جائے آرٹیکل 47 کے نیچے تو وہ تمام اسلام آباد، بلوچستان، سندھ، پشاور ان ہائی کورٹس کے فیصلے کافی ہیں صدر صاحب کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے آئین شکنی کی، کیونکہ وہ تو اب ایک دستاویز کا حصہ بن چکے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ تمام فیصلے لے کے صدر پاکستان کے خلاف جو مواخذہ بھی تیار کریں ہم وہ بھی دستور کی آرٹیکل 47 کے نیچے لے کر جائیں اسپیکر کے پاس اور اسپیکر سے کہیں کہ اب آپ رولنگ دیں کہ جب اسلام آباد اور مختلف پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے یہ بول رہے ہیں کہ صدر پاکستان کے نکالے گئے نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہیں تو آرٹیکل 47 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کا صدر غیر آئینی قدم اٹھائے تو اس کی تحقیقات پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. صدر پاکستان کو پارلیمنٹ میں پیش ہونا پڑے گا، اس کو ہمارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور اس کو یہ بتانا ہوگا کہ اس نے عمران نیازی کی وفاداری کی یا پاکستان کی ریاست کی وفاداری کی. اور آخر میں فورن فنڈنگ کیس پہ تحریک انصاف نے اب ایک الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک چلائی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہوں، یہ ایک تجویز پرویز خٹک صاحب کی تھی. تحریک انصاف کا تو ٹکراؤ پہلے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی تھا، اس کے ساتھ بھی فورن فنڈنگ کا کیس جو تھا اس کو لٹکانے کا مطالبہ تھا. 8 سال پاکستان کی مختلف عدالتوں میں تحریک انصاف سٹے آرڈروں کے پیچھے چھپی رہی. 8 سال یہ ملین ڈالرز کی جو فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ تحریک انصاف نے کی، اور وہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ کون سی فورن کمپنیز تھیں جنہوں نے تحریک انصاف کو پیسہ دیا، ان کے حقائق پاکستانی قوم کے سامنے آنے چاہیے. اور اب اس عمل سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ایک تحریک شروع کر رکھی ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بائسڈ ہیں، تو آپ نے تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس کئی لوگ بھجوائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب کو بھی سامنے آنا چاہیے، FIA کے لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ عمران نیازی کی فاسسٹ حکومت نے کس طرح سے چیف الیکشن کمشنرز چاہے وہ موجودہ ہیں یا وہ ماضی میں تھے ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا، ان کے خلاف مختلف انکوائریز کرائیں، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ان کو دھمکیاں دی گئیں. اب وقت آ چکا ہے کہ میرے خیال سے پاکستان کی عوام کے آگے یہ حقائق لانے چاہیے کہ جو پاکستان کے ایک آئینی اختیار استعمال کرنے والے نمائندوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین شکنی کی، اب ان کو جواب دینا ہوگا اور ان کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 3.5 سالوں میں آئین نے پاکستان کو، دستور پاکستان کو اپنے قدم کے نیچے روندا، اس کی توہین کی، اب ان کے جواب دینے کا
وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی دیگر رہنماؤں کے جو نام نکالے گئے اور داؤد کا نام کیوں نہیں نکالا گیا؟ وہ بھی تو ایک ممبر قومی اسمبلی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا پیٹرول کے جو پرائسز اور بجلی کی اس پر آپ کی حکومت قابو پا رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک ای سی ایل کا معاملہ ہے تو میرے خیال سے وزارت داخلہ آپ کو بہتر جواب دے سکے گی. اور پٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ابھی جب مفتاح صاحب پاکستان واپس لے آ جائیں گے اور ان کے آئی ایم ایف سے وہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر کوئی جواب دینا مناسب ہوگا. بہت شکریہ.